صبح کی پہلی کرن ہی پھوتی تھی کہ وادی ہجر ایک عجیب دردناک ساز کی طرح کانپ اٹھی۔ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں وہ سچ جس کی گونج صدیوں سے وادیوں میں بند ہے، اور وہ منظر جس نے ایک پوری قوم کی قسمت بدل دی۔ ہمارا عقل مند آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ قصہ، وہ وعدہ اور وہ نتیجہ جو اللہ نے ایک ایسی قوم کے ساتھ صالح علیہ السلام کا جسے معجزہ طاقت ملی مگر شکر بھول گیا، ایک ایسی قوم جسے دنیا نے عاد اور سمود کے نام سے جانا، اور جو نعمتوں سے بھر کر بھی غرور میں ڈوب کر خود کو خدا سمجھ بیٹھی۔ آئیے وادیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور اس سچائی میں قدم رکھتے ہیں جہاں نعمتیں تھیں مگر شکر غائب تھا، جہاں طاقت تھی مگر توبہ نہیں۔ یہ کہانی صرف پتھروں کی نہیں، یہ کہانی ہے اللہ کے ایک وعدے کی جو پورا ہوا اور جس کی گواہی آج بھی باقی ہے۔ یہی سے شروع ہوتی ہے قوم سمود کی حقیقت۔ صبح کی پہلی روشنی نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجر ایک دردناک گونج سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی نہ کوئی بولتا، اچانک ایک پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹ جاتی ہے اور اندر سے ایک عظیموش اونٹنی نکلتی ہے۔ لوگ کانپ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قومیں آج جب اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان چند مومن لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی، وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر اور ہوا میں عذاب کا دھواں۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے، شکر ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مانی، اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی یاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا، مشکل اور دردناک تھا مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی، پانی، خوشحالی اور امن کے لیے۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرتے گئے، پھر ایک قریب آباد علاقہ ملا، الولا، جہاں پانی کے چشمے تھے، باغ تھے اور بہترین زرخیزی۔ یہاں ان کی نسل بڑھنی شروع ہوئی، یہی سے وہ قوم آگے بڑھتی گئی اور پھر ان کی اولادیں پہنچ گئیں وادی الحجر، جسے آج مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی قوم سمود کا آغاز تھا۔ قوم سمود ایک عظیم اور طاقتور نسل بنی۔ اللہ نے انہیں دیا بدن کی خوب طاقت، جہانت کی پہاڑوں کو تراشنے کی ماہرانہ کلا۔ یہ لوگ اندر تک پہاڑ کاٹ کر پورے شہر بنا لیتے، سیدھی دیواریں، بلند ستون، نقش و نگار، آج بھی دیکھ کر انسان حیران رہ جائے۔ بازاروں میں روشنی، تجارت کی چہل پہل، رات کو مشالوں کی جگمگاہٹ، سرسبز وادیاں، کھجوروں کی خوشبو، مگر پھر نعمتیں بھول کر غرور آ گیا۔ ہم نے اپنی طاقت سے سب بنایا، ہم سے بڑا کون؟ کمزوروں پر ظلم، اللہ کو بھول کر پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا۔ فساد، بے حیائی اور گناہ عام ہو گئے۔ اسی دور میں ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ہی نرمی، حکمت اور گہرائی ان کے اندر تھی۔ بڑے ہوئے تو دنیا کی چمک انہیں نہیں بھاتی تھی۔ ایک رات اللہ نے انہیں نبوت دی۔ انہوں نے قوم سے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ قوم ہنس پڑی، کل تک تو ہمارا عقل مند تھا، آج تو ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے دھرم سے روک رہا ہے۔ صالح نے سمجھایا، یہ وادیاں، یہ قدرت سب اللہ کی نعمت ہے، شکر کرو، شرک مت کرو۔ مگر جواب آیا، اگر تم سچے نبی ہو تو نشانی دکھاؤ۔ سردار بولے، اس چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ صالح نے دعا کی اور پھر وادی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ پھٹ گیا اور ایک عظیم اونٹنی باہر نکل آئی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھی، قرآن اسے کہتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ اور آیت، ایک نشانی کہا گیا، اس کی ہیبت، اس کی عظمت۔ قوم کی آنکھوں نے پہلی دفعہ کچھ ایسا دیکھا تھا۔ معجزہ یہی رکتا نہیں تھا،
ऊँटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया, मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम उसके दूध से सायर होती थी। इतना दूध के हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पाएगा, और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो। यानी एक दिन ऊँटनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त ना किया। सरबराह कहते, हमारी आज़ादी छीन ली गई है, एक खोतनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिरस की उन्होंने कहा, इस ऊँटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ ना किया, कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, नौजवान तैयार हो गए, आज रात ये ऊँटनी नहीं बचेगी। ऊँटनी जब खूब पानी पीती हुई वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया, फिर सब टूट पड़े और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। साले अलसलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। अब पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन बस। चेहरे सुर्ख, हवा गरम, आसमान लाल, तीसरा दिन चेहरे सिया। कौम कहती है, हमसे गलती हो गई, लेकिन देर हो चुकी थी। फजर से पहले आसमान लरस गया, पहाड़ हिलने लगे, धड़ाम, गड़गड़ाहट, और फिर आई एक चीख, ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्मों से निकल गई। कौमें समूद खत्म हो गई, हर इंसान अपने घर में उल्टा पड़ा रह गया। सालेह ऐस वादी के किनारे खड़े बोले, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। आज भी मदायन सालेह के खंडहर गवाही देते हैं, जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।